السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ تو آج ہم جس عنوان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ ہے غار ثور کا قیام۔ غار ثور تو آپ کو معلوم ہے، یہ جو ثور پہاڑی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے۔ مشرکین نے جو آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا اس سے فرار ہو کر آپ نکلے اور پھر آ کر آپ غار ثور میں چھپ گئے۔ قیام کے معنی ہوتے ہیں اسٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے، یعنی ثور جو پہاڑ ہے اس کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ہتھیار لے کر کہ وہ نکلیں گے، ہم انہیں مار دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے تفصیلات گزر چکی ہیں کہ مکان سے سورہ یاسین پڑھ کر اس طرح سے نکلے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی ہیں تو سخت پریشان ہوئے۔ بالآخر مطلب اخیر میں جب ان کو یہ پتا چلا کہ وہاں جو سویا ہوا ہے شخص پلنگ پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ ان کی جگہ پر حضرت علی ہیں جو ان کے کزن ہیں، تو پھر وہ لوگ سخت پریشان ہوئے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ جو سوئے ہوئی ہیں وہ وہی ہیں، ابھی نکلیں گے، ہم انہیں ماریں گے۔ اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ کی تلاش میں دوڑا دیے۔ قاصد بولتے ہیں ریپریزنٹیٹیو کو، نمائندہ کو، میسنجر کو، یعنی چاروں طرف مشرکین نے اپنے نمائندے دوڑا دیے، بھیج دیے تاکہ وہ تلاش کر کے لائیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ یعنی مشرکین نے کہا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا، پکڑے گا، اسے ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ 100 اونٹ بہت مانے جاتے تھے اس زمانے میں، ایک اونٹ بھی بہت قیمتی مانا جاتا تھا اس زمانے میں، 100 اونٹ تو بہت ہوتے ہیں۔ بہت سے آدمی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، کہ 100 اونٹ ملیں گے انعام۔ اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے۔ قیافہ شناس بولتے ہیں ایسے انسان کو جو چہرہ دیکھ کر آدمی کا کردار معلوم کر لے۔ بہت ہی سمجھدار انسان، جو انسان کے چہرے کو دیکھ کر اس کا کردار بتا دے، اس کا بزنس بھی بتا دے۔ کچھ ایسے ماہر لوگ ہوتے ہیں کہ چہرے سے بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے یا اس کا کردار کیسا ہے۔ تو قیافہ شناس لوگ جو جسم کو دیکھ کر چیزوں کو معلوم کرنے والے تھے، ان کو بھی ہائر کیا گیا۔ تو ان قیافہ شناس لوگوں نے کیا کیا کہ نشان قدم، یعنی پیروں سے چلنے کے جو نشانات زمین پر پڑتے ہیں، ریتیلی زمین ہو، دھول والی، غبار والی زمین ہو، تو انسان کے چلنے کے نشانات اس پہ موجود ہوتے ہیں۔ آج کل تو بہت سی جگہوں پر سڑک ہے، روڈ ہے، وہاں پر پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اگر ایسی جگہ ہو، ایسا علاقہ ہو جہاں پر دھول ہو، غبار ہو، گرد ہو، ریتیلی زمین ہو، تو وہاں سے اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی گزرے گی تو اس کے چلنے اور اس کے جانے کے نشانات زمین پر موجود ہوں گے۔ تو قیافہ شناس لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے نشانات سے کہ یہ پیر ہیں، اتنا ان کا لمبا سائز ہے، یہ انہی کے پیر کے نشانات ہو سکتے ہیں، تو اس کو فالو کرتے 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 وہ غار تک بھی پہنچ گئے۔ اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پہنچ گئے۔
کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے. یعنی ایگزیکٹلی اس غار کے پاس بھی پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے, چھپے ہوئے تھے. اگر وہ جھکتے تو دیکھ لیتے. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے. صدیق اکبر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور وہ لوگ بالکل غار کا جو منہ تھا, ماؤتھ آف دا کیو, وہیں کھڑے ہوئے تھے اور یہ دونوں حضرات اسی میں چھپے ہوئے تھے. تو صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق غمگین ہوئے, بہت ہی کیا کہتے ہیں, غمزدہ ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. گھبراؤ نہیں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. خدا کی قدرت کی ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئیں اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا. اس غار سے سب لوگوں کی نظریں دور رہیں اور کسی نے بھی اس غار میں جھک کر نہ دیکھا, بلکہ ان سب سے بڑے چالاک شخص امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا محال ہے. امیہ بن خلف ایک بہت بڑا چالاک تھا, بہت ہی بڑا مشرک تھا, کافر تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا رہتا تھا. وہ بھی وہاں گیا تو اس نے کیا کہا, یہاں ان کا ہونا محال ہے. محال مطلب امپوسیبل, یہاں ہو ہی نہیں سکتے. وہ ایک غار تھا, اسی غار میں چھپے ہوئے تھے. کیوں ایسا ان لوگوں نے کہا کہ یہاں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے آگے. کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا. مکڑی جالا ایک بیگ نہیں تانتی ہے. مکڑی کا جالا ایسے ہی اچانک نہیں تن جاتا ہے, کچھ وقت لگتا ہے, آہستہ آہستہ. اور مکڑی بھی تھوڑا تھوڑا چن چن کے لاتی ہے. اس کا جو وجود ہوتا ہے, اس کا جو جسم ہوتا ہے, اسی کے بقدر تھوڑا سا چن چن کے لاتی ہے. پھر کئی دنوں کے پروسیس کے بعد جا کر اس کا پورا جالا تیار ہوتا ہے, تانا بانا تیار ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, رات رات ہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار کے دروازے پر جالا تن دیا. کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا, ایک ویب بنا دیا. اور جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا. جنگلی کبوتر نے ایک گھونسلہ بھی آ کے بنا لیا. گھونسلہ بولتے ہیں نیسٹ کو. ایک نیسٹ بنا لیا, بلڈ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے. متواتر مطلب لگاتار, یہاں تک کی تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے اگر کسی غار میں کوئی چھپا ہوا ہو اور اس کے اوپر مکڑی اپنا جالا تن دے اور اسی طریقے سے کبوتر اپنا گھونسلہ بنا لے, کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی انسان چھپا ہوا ہوگا. تو ایک بار پھر دیکھیے غار ثور کا قیام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے. ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی ہیں تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ کی تلاش میں دوڑا دیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا. انہوں نے ایک پرائز اناؤنس کر دیا کہ جو بھی رسول اللہ کو پکڑ کر لائے گا ان کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا, 100 اونٹ کا پرائز ملے گا. بہت سے آدمی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. خدا کی قدرت کی ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئیں اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا
بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک شخص امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا، اور جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا یہ جو جنگلی کبوتر ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب روایت آتی ہے۔ مغلطائے جو بہت بڑے ہسٹورین گزرے ہیں سیرت کے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت جو حرم میں کبوتریں رہتی ہیں، حرم میں جو کبوتریں ہیں یہ اسی کی نسل سے ہیں۔ جن نے حج اور عمرہ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرمین کے پاس، حرم کے پاس جو ہے کبوتروں کا ایک جھنڈ رہتا ہے۔ ابھی میں رمضان سے پہلے گیا ہوا تھا، بلکہ رمضان بھر تقریباً میں پورا رمضان عید کے دن آیا ہوں میں، تو کئی بار میں نے دیکھا، بلکہ ان کبوتروں کے جھنڈ کے بیچ میں بھی میں گیا۔ تو یہ جو کبوتریں ہیں، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ کبوتروں کی جو نسل ہے یہ وہی ہے جس نے اس غار کے اوپر گھونسلہ بنایا تھا۔ بڑی عجیب روایت ہے، اسی لیے لوگ بہت زیادہ جو ہے پیار کرتے ہیں ان کبوتروں سے۔ وہاں پہ باقاعدہ ایک چھوٹا سا بزنس بھی چلتا ہے کئی لوگوں کا۔ بہت سی عورتیں جو ہے، خاص طور پر جو حبشی عورتیں ہوتی ہیں، عرب میں رہتی ہیں، وہ دانے بیچتی ہیں ان کبوتروں کے لیے۔ جنہوں نے عمرہ وغیرہ یا حج وغیرہ کیا انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا، وہاں آس پاس ایک لمبا ایریا ہے، اس میں وہ کبوتریں رہتی ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، فوٹو وغیرہ لیتے ہیں۔ موبائل وغیرہ آ گیا تب سے لوگ سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت وہاں سیلفی لینے والوں کی ایک لائن لگی رہتی ہے۔ رسول اللہ اور صدیق اکبر اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ آگے دیکھیے، ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پھر صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے۔ دن بھر قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے ایک لڑکے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کو معلوم تھا کہ ابا کہاں چھپے ہیں، تو وہ رات کو آ جاتے تھے اپنے والد کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مکہ میں جو کچھ پلاننگ چلتی تھی کفار مشرکین کی، وہ ساری کی ساری آ کر یہاں پر بتا دیتے تھے۔ ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہر رات میں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھیں۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائیں۔ عجیب بات ہے، عرب کے جو لوگ ہوتے تھے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے تھے۔ ایجوکیشن ان کے ہاں نہیں تھی، لیکن انٹیلیجنس بہت ہائی لیول کا تھا ان کا۔ چیزوں کو دیکھ کر پہچان لینا یہ ان کی بہت عجیب و غریب خوبی تھی۔ تو عبداللہ جب آتے تھے تو عبداللہ کے پیروں کے بھی نشانات پڑ جاتے تھے زمین پر، تو عبداللہ کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ کہ میرے قدموں کے نشانات کو پہچان جائیں اور پھر وہ سمجھ جائیں اور پھر یہیں آ کر پکڑ لیں، گرفتار کر لیں۔ تو انہوں نے کیا کہہ دیا اپنے غلام کو کہ تم جب بھی بکریاں چرانے آؤ تو اسی سائیڈ میں آؤ، تاکہ بکریوں کا جو ایک ریوڑ اور جھنڈ ہوگا، ان بکریوں کے ریوڑ کی وجہ سے جو 2-4 قدموں کے نشانات ہوں گے 2-4 لوگوں کے، وہ سب مٹ جایا کریں گے روزانہ۔ انٹیلیجنٹ آئیڈیا۔ اب دیکھیے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائیں۔ اس پورے پیراگراف کو ایک بار اور دیکھیں۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ کے پاس آتے، خفیہ مطلب چھپ چھپا کر، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، اور پھر صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ دن بھر قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے۔ ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہر رات میں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھیں۔
چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائیں۔ آگے دیکھیے، غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن 4 ربیع الاول 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے صدیق نے مہیا کی تھی۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ صدیق اکبر نے اونٹنیاں بھی مہیا کر لی تھی، تیار کر لی تھی۔ تو تیسرے دن کیا ہوا کہ صدیق اکبر کے ایک غلام تھے آزاد کردہ، انہوں نے دونوں اونٹنیوں کو پہنچایا صدیق اکبر کے پاس۔ دونوں اونٹنیاں حضرت صدیق اکبر کے پاس لائی گئیں۔ اب دیکھیے، جو اسی سفر کے لیے صدیق نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقط بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ چونکہ ان حضرات کو ایسے راستوں سے آنا تھا جو کہ نامعلوم راستے تھے، لوگ ان راستوں سے چلتے نہیں تھے، تو عبداللہ بن اریقط جو تھے یہ اس طرح کے راستوں سے بہت واقف تھے، تو ان کو ہائر کیا گیا تھا باضابطہ رسول اللہ کے ذریعے اور صدیق اکبر کے ذریعے۔ اب دونوں اونٹنیاں لائی گئیں اور یہ حضرات جو ہے عبداللہ بن اریقط کی گائیڈنس میں مکے سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں؟ مدینے کی طرف روانگی ہونے والی ہے۔ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن 4 ربیع الاول 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے صدیق رضی اللہ عنہ نے مہیا کی تھیں، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقط بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ اجرت دے کر یعنی مزدوری دے کر ان کو ہائر کر لیا تھا ان حضرات نے۔ یہ جو نام ہے عبداللہ بن اریقط، یہ بہت سی کتابوں میں جو ہے ٹائپوگرافیکل ایرر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اریقط کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھ دیتے ہیں، اس لیے بہت ہی محتاط رہیں۔ جو نام گزر رہے ہیں پراپر نیمز، ان کی جو صحیح سپیلنگ ہے، ان کا جو صحیح پروننسیشن ہے، اس پر دھیان دیں۔ فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں سیرت وغیرہ کی، اس میں نام بہت زیادہ جو ہے نا ٹائپو کی وجہ سے بدل گئے ہیں۔ آگے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے۔ ناقہ مطلب اونٹنی، شی کیمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسری پر، 2 اونٹنیاں تھیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ساتھ عامر ابن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا۔ عبداللہ بن اریقط آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ عبداللہ بن اریقط آگے تھے۔ حلبیہ یعنی سیرت حلبیہ جس کا نام ہے انسان العیون، اس میں یہ تفصیل دی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسری پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ عامر ابن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا۔ عبداللہ بن اریقط آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ اگلے پیراگراف میں ہے سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ آ رہا ہے۔ سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا۔ یعنی قریش نے بہت سارے لوگوں کو ذمہ داری دے دی تھی کہ ان کو تلاش کریں، ان کو معلوم کریں کہ یہ لوگ کہاں گئے ہوئے ہیں۔
تو سراقہ بن مالک بہت ہی قریب پہنچ گیا آپ کے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا. یہاں تک پہنچ گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا. یعنی پھر دوبارہ اس نے فالو کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آنے لگی. یعنی بہت کلوز ہو گیا تھا پیچھا کرتے کرتے. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا. اس کو کبھی بھی مڑ کر نہیں دیکھا. سراقہ کو التفات بولتے ہیں توجہ، مڑ کر دیکھا ہی نہیں اسے. جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر دھس گئے. یعنی کہ سراقہ بن مالک جو تھا، جس کو مشرکین نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ تمہیں معلوم کر کے لانا ہے، اور وہ گھوڑے کے ذریعے پیچھا کر رہا تھا، جب پیچھا کرتے کرتے اللہ کے رسول کے قریب پہنچا، بہت ہی قریب پہنچا، تو کیا ہوا کہ اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا. حالانکہ جہاں اس کا گھوڑا دھسا ہے وہ بڑی سخت زمین تھی، خشک تھی، اس کے باوجود اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر چلا گیا. اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا. اس سے پہلے زمین پر گر پڑا تھا، یہ وارننگ تھی اللہ کی طرف سے کہ آگے مت جاؤ، لیکن بدنصیبی چھائی ہوئی تھی. پھر اٹھا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، اب آگے بڑھا تو اب حقیقی طور پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اور اس کی گرفت تھی وہ آ گئی یہاں پر. اب گھوڑا ہی زمین کے اندر دھس گیا اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا. اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے، یعنی ہر چند مطلب جتنی بھی کوشش کرتا ہے گھوڑے کو نکالنے کے لیے، مگر وہ نہیں نکلتا. مجبور ہو کر رسول اللہ سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا. مجبور ہو کر رسول اللہ سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا. بہت ہی عجیب و غریب معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. گھوڑے کا دھسنا بھی، گھوڑے کا نکلنا بھی، مستقل کئی سارے معجزات. غار ثور سے متعلق شروع ہی سے کئی سارے معجزات کا ظہور ہوا. گھر سے نکلنا کہ کوئی دیکھ نہ سکے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جانا، پھر وہاں جانا، غار میں چھپنا، اور غار میں چھپنے کے بعد مکڑی نے جالا تن دیا، اس کے بعد کبوتر نے گھونسلہ لگا لیا، پھر وہاں سے نکلے، پھر یہ سراقہ نے پیچھا کیا، یہ گرا، پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا بھی زمین میں دھسا، پھر اب آپ کی برکت سے زمین سے گھوڑا نکلا. یہ سب معجزات ہی معجزات ہیں. یہ انبیاء کرام کے معجزات ہوتے ہیں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ معجزات سے نوازتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اس پیراگراف کو دوبارہ دیکھیے. سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھسنا. آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا، یعنی توجہ ہی نہ دی. جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر دھس گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا. اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا. مجبور ہو کر رسول اللہ سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا. سیرت مغلطہ. جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا دکھائی دیا. اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا. یعنی کہ جب گھوڑا نکلا وہاں سے تو پاؤں کی جگہ سے، یعنی پاؤں جہاں تھا وہاں سے جو ہے ایک دھواں نکلا. ششدر کے معنی ہوتے ہیں حیران. شش کے معنی ہوتے ہیں 6 اور در کے معنی ہوتے ہیں دروازہ.
کوئی آدمی ایک بلڈنگ میں ہو، اچانک کوئی آفت آ جائے تو وہ 6 دروازے ہیں، کس دروازے سے وہ نکلے، کس دروازے سے بھاگے، وہ حیرانی ہو جاتی ہے اسے. تو اسی سے ایک لفظ بنا لیا گیا ششدر، یعنی حیران. تو جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا دکھائی دیا. اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان، اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا. توشہ بولتے ہیں کھانے کی چیزیں جو مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے. بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو، یعنی ہماری حالت کسی سے بیان نہ کرو، ہمارے بارے میں کسی سے جا کے کچھ بتاؤ نہ کہ ہم کہاں ہیں، بس اتنا کافی ہے، یہی تمہارا بڑا احسان ہے. سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا. یعنی اگر فوراً بتا دیتا تو لوگ جلدی سے آ کے پکڑ لیتے، لیکن جب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ وہ وہاں سے نکل کر بہت دور چلے گئے ہوں گے، اب کسی کو بتانے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تو اب جو ہے کیا ہوا، پھر اس نے بتا دیا لوگوں کو، یعنی کہ اس نے وعدہ جو کیا اس کو پورا کیا. ایک بار اس واقعے کو پھر دیکھیے. جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا دکھائی دیا. اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ، عاجزی مطلب تواضع کے ساتھ، ہیوملٹی، گر کر رسول اللہ کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان، اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے. بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو. سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا. آگے دیکھیے. سراقہ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف، یعنی سراقہ نے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ ایک نبی ہیں، ایک مافوق الفطرت انسان ہیں، ایک عام انسان اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اعتراف کے معنی ہوتے ہیں ایکسپٹنس، ایڈمیشن، کسی چیز کو ایکسپٹ کر لینا، ایڈمٹ کر لینا. کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے. یہ لوگ خالص عرب تھے، عربی زبان دراصل یہیں کی ہے. یہ جو جزیرۃ العرب ہے، یہ خاص طور پر مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ ہے، یہاں جو عربی زبان بولی جاتی ہے یہی سب سے ٹھیٹھ عربی زبان ہے. اسی علاقے کے لوگ اصل جو ہے عربی زبان کے اتھارٹی مانے جاتے ہیں، عربی زبان میں ہائیسٹ اتھارٹی مانے جاتے ہیں. کافر، مشرک، اہل ایمان، سب لوگ بہت ہی ہائی کوالٹی کی عربی بولتے اور لکھتے تھے. تو ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے سراقہ نے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو حکم. ابو حکم یہ ابو جہل ہی کی ایک کنیت ہے. لات کی قسم. لات جو ہے ہمارے ہاں اس کو بولتے ہیں لات سے مارنا. یہ لات جو ہے عرب میں اس معنی میں نہیں آتا ہے. لات عرب میں ایک بت تھا. جیسے انڈیا میں بہت سارے بت ہوتے ہیں جو غیر مسلم پوجتے ہیں، کسی کا گنیش رکھا ہے، کسی کا کرشن رکھا ہے، کسی کا الگ الگ نام رکھا ہے. تو ایسے ہی ان کے ہاں ایک بت ہوا کرتا تھا، اس بت کا نام تھا لات. لات کی قسم. چونکہ سراقہ بھی مشرک تھا تو سراقہ قسم کھا رہا ہے کس کی؟ بت کی. لات کی قسم. جیسے کوئی کھائے قسم رام کی قسم، کرشن کی قسم، ایسے لات کی قسم کھا کے کہا اس نے، سراقہ نے. لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب آ رہی ہے اصل بات. اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھسنے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں. میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو، یعنی خود بھی بچو. اجتناب کرو یعنی بچو، اوائڈ کرو، اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے
یہ سراقہ نے کہا. سراقہ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اس کا گھوڑا گرا, وہ زمین پر گرا پہلی بار, دوبارہ دیکھا اس کا گھوڑا خود دھنس گیا سخت زمین پر, اور پھر جب اس کے گھوڑے کے پیر نکلے اللہ کے رسول کی برکت سے, تو پھر اس کے گھوڑے کے پیر کے نکلنے کی جگہ سے دھواں نکل رہا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ بالکل حیران و ششدر ہو گیا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھا ہے, اس انسان کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے ہو, اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے, اور چند ہی دنوں میں بہت ہی کم مدت میں اتنا کامیاب ہو جائے گا. اس طرح سے اس کی کامیابی کا چرچا ہوگا چاروں طرف کہ ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش کی ہم بھی اس کے ساتھ صلح کر لیتے, یعنی اس کی ہمارا دشمن نہ ہوتا, کیونکہ بڑے آدمی سے کوئی دشمنی نہیں لینا چاہتا. اب دیکھیے, اے ابو حکم. ابو حکم جیسا کہ میں نے بتایا ابو جہل کی کنیت ہے. کنیت جو ہے یہ اپنے بیٹے کے نام پر ہوتی ہے, اپنا بیٹا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے ابو لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ابو حکم دراصل کنیت ہے. اور ابو جہل جو ہے, ابو جہل اس کا ایک لقب, ایک ٹائٹل دے دیا گیا ہے. اس کو لوگوں نے ٹائٹل دے دیا کہ جہالت کا باپ, یعنی بہت ہی بڑا جاہل انسان. تو اصل کنیت جو اس کی خاندانی تھی یہ تو تھی ابو حکم, لیکن لوگوں نے اس کو کیا دے دیا, ابو جہل کا نام دے دیا گیا. لوگوں نے اس کو ابو جہل کا نام دے دیا, اور تاریخ اور ہسٹری کی کتابوں میں اکثر و بیشتر اس کو ابو جہل ہی کے نام سے جانا جاتا ہے. کسی نے ایک شعر بنایا ہے, الناس کنوہ ابا حکم واللہ کناہ ابا جہل, یعنی لوگوں نے تو اس کو ابو حکم کی کنیت دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہل کی کنیت دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ڈال دی کہ اس کی کنیت ابو جہل مشہور ہو جائے. اب پوری دنیا میں یہ ابو حکم کے بجائے ابو جہل ہی کے نام سے مشہور ہے. بہت ہی سخت دشمنوں میں سے تھا اسلام کے, اور یہی لیڈ کرتا تھا. جو ساری کیمپین ہوتی تھی اسلام کے خلاف, رسول اللہ کے خلاف, صحابہ کے خلاف, سب کو لیڈ یہی کرتا تھا. اچھا, اے ابو حکم یعنی ابو جہل, لات کی قسم, یعنی لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے. اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھسنے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں. میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس طرح کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے. تو یہ جو بات کہی سراقہ نے ابو جہل سے, یہ اشعار میں کہی. ان اشعار کو نیچے حاشیے میں بھی دے دیا گیا ہے. ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے, حالانکہ آپ لوگوں کے لیول سے بہت اونچا ہے یہ. ابا حکم واللات لو كنت شاہدا لامر جواد اذ تسخ قوائمه علمت ولم تشكك بان محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه عليك بكف الناس عنه فانني ارى امره يوما ستبدو معالمه بامر يود الناس فيه باسرهم لو بان جميع الناس طرا يسالمه. یہ عربک لینگویج کی بہت ہی ہائیسٹ لیول کی پوئٹری ہے, یعنی لنگوسٹک جو لیول ہے بہت ہی ہائی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عرب جو ٹرائب تھا, عرب کے جو قبیلے تھے اس زمانے میں, عربی زبان ان کی بہت ہی اہم چیز ہوتی تھی. اس میں ہر کس و ناقص بہت ہی شاندار عربی بولتا اور لکھتا تھا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی بہت ہی اعلیٰ لیول کے ہیں سراقہ نے جو بنائے ہیں. تو آج ہم یہی ٹھہریں گے اور انشاءاللہ اگلا چیپٹر ہم کل شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.